وہ لوگ تھے جو دین پہ مٹ جاتے تھے، ایک حرف حدیث آہنی بن جاتے تھے، لکھتے تھے لہو سے وہ روایت کے چراغ، تب جا کے زمانے کو اجالے ملتے تھے، تب جا کے زمانے کو اجالے ملتے تھے۔ اب ہم اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتے ہیں جن کا تعلق کلاس الصف الثالث سے ہے، محمد عباس بھائی، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں جن کا موضوع ہے حصول علم کے لیے محدثین کی قربانیاں۔ محمد عباس بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الخالق الانہار والاشجار والصلاة والسلام على سید الابرار، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال الشاعر اصبر على مر الجفا من معلمی فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساء تجرأ نل الجهل طول حياته۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، یہ دنیا ظلم و جہالت کی وجہ سے گٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی اور خاک اپنی فطرت میں ان شیطانی کرندوں کی وجہ سے علم و پریشانی میں محو تھی۔ اتنے میں جہالت و بربریت کا کلہ کما کرنے کے لیے اور نوید صبح علم و عرفاں کا نعرہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا انما بعثت معلما، کہ وہ علم جو زہد و فہم اور قاطع جہالت ہے میں اس کا استاد بن کر آیا ہوں۔ حاملین علم، تشنگی علم کو بجانے والوں کی فضیلت کے لیے در کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھول جیسے ہونٹوں کو یوں جنبش دی، فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی وحفظها ووعاها واداها۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ان الفاظ کی خبر نے ہر گھر کو دستک دی اور خاک اپنی فطرت پر ناز کرنے لگی، اور اس میخانہ دنیا کو تمام طریقیوں سے پاک کرنے کے لیے ایک ڈپلومیسی چلی اور جہالت کے لیے سرخ جھنڈیاں لہریں، اور فطرت کے سفیروں نے ایک باخلاق و کردار اور حاملین کتاب و سنت کے لیے کچھ یوں صدا لگائی، تو علم بردار ہے، تو علم بردار ہے اسلام کی توحید کا، تو امی ہے اس صدی میں دنیا رتبہ تجدید کا، رتبہ تجدید کا۔ سامعین محفل، پھر ہوا یوں کہ شمع حدیث کے وہ پروانے بستان نبوت کے مہکتے پھول جب گھروں سے فقط اس لیے نکلے کہ علم حاصل کر کے اپنے جسم کو سکون و اطمینان پہنچا سکیں، پھر وہ سر پر گرم و کڑک دھوپ کا سائباں، پاؤں تلے جلتی زمین، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، سینوں پہ باری پتھر، اللہ کی قسم یہ کھا کر بھی حصول علم میں رکاوٹ نہ بن سکے، بلکہ یوں کہتا ہے شاعر دکھ جھیل کر بھی وہ گلاب کی طرح مسکراتے ہیں، دکھ جھیل کر بھی وہ گلاب کی طرح مسکراتے ہیں، تحصیل علم کے لیے وہ کانٹوں سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ کانٹوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حاضرین مجلس، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے آسمان علم کے مہتاب و آفتاب، روشن ستارے اور گلستان حدیث کے مہکتے پھول روح پرور تذکار سے اس مجلس کو چار چاند لگاتے چلے۔ کہیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مسند نبوت پر ہونے کے باوجود بھی حصول علم کے لیے مشکل گزار سمندری سفر کرتے ہیں، تو کہیں محدث اول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈال وسیع کے عالم میں محمد عربی کے گھر کے سامنے گرے پڑے ملتے ہیں، تو کہیں مفسر قرآن ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صرف 10 سال کی عمر میں گرم پتھر تیز دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صحابہ کی دہلیز پر عین دوپہر کے وقت لیٹ جاتے، تو کہیں جناب سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مصر سے مکہ تک 1400 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی جئتک من مدینۃ الرسول لحدیث بلغنی انک تحدثہ
مجھے پتہ چلا ہے تیرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، صرف میرا آنے کا مقصد یہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجہ، رسول اللہ کی حدیث کے لیے آیا ہوں، کوئی اور حاجت نہیں ہے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، اگلی صدی ہجری میں آئیے، مشہور تابعی سعید ابن مسیب صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کئی دن اور کئی راتوں کا سفر کرتے ہیں۔ کہیں محمد ابن طاہر المقدسی پیٹھ پر کئی درجنوں کتابیں اٹھائے، ننگے پاؤں ہیں، جلتی زمین ہے، اوپر سے دھوپ بھی تیز ہے، ہزاروں کلومیٹر کا پیدل سفر بھی حصول علم میں رکاوٹ نہ بن سکا، بلکہ حالت یہ ہوئی بلت الدماء مرتین مرتن فی طریق مکہ و مرتن فی طریق بغداد، 2 دفعہ پیشاب کا خون آیا، ایک دفعہ مکہ جاتے ہوئے اور ایک دفعہ بغداد جاتے ہوئے، حصول علم ہے۔ پھر شاعر بھی بول اٹھا، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ امام شافعی سے کسی نے سوال کیا، آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ کہا جمادات کی طرح صبر کر کے، بھوک لگی ہے کھانا ملے نہ ملے، پیاس لگی ہے پانی ملے نہ ملے، بس علم کی پیاس بجھتی رہے۔ تو کہیں بقی ابن مخلد 6000 کلومیٹر کا سفر کر کے فقیروں والا لباس پہن کر، ہاتھوں میں کشکول اٹھائے، اوپر بلند آواز سے بی کی صدا لگاتے ہوئے احمد ابن حنبل کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ اور کس لیے دستک دی؟ کہ کوئی 2 احادیث مل جائیں۔ اور اسی طرح محدثین نے قربانیاں دی ہیں، پورے مجھے کہنے دیجئے، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے چمن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ارباب علم و دانش محدثین ہی علم کے وہ پنچھی تھے کہ جنہوں نے تشنگان دستے ضلالت کو سیراب کر کے مردہ دلوں میں روح کو پھونک دیا، پتھر اور بیابانوں میں پھولوں کو اگا دیا۔ غرض میں کیا کہوں، وہ محدثین کے بارے انہوں نے کہا ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ان کے چھین سکے، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ان کے چھین سکے، جتنا ان سے الجھیں گے اور مچلنے والے ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔